حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا ایک رات نماز پڑھتے پڑھتے تھک گئیں اور وہ سو گئیں۔ اتفاقاً اس رات آپ کے گھر کوئی چور گھس آیا اور آپ کے سامان کی گٹھری باندھ کر اٹھائی اور چاہا کہ چل دے، مگر جب اس نے گٹھری اٹھائی تو وہ اندھا ہو گیا اور کوئی راستہ نہ پایا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے گٹھری زمین پر رکھ دی۔ جیسے ہی گٹھری زمین پر رکھی تو اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ اس نے دوبارہ گٹھری اٹھائی اور وہ پھر اندھا ہو گیا۔ اس نے 2-3 بار یہ عمل دہرایا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر اسے ہاتف غیبی سے ایک آواز سنائی دی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے نادان، اگر ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے۔ اے بیوقوف، رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا نے اپنے آپ کو جب سے ہمارے سپرد کر رکھا ہے، اس وقت سے بیچارے ابلیس کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس بھٹکے، تو پھر چور بیچارے کی کیا طاقت ہے کہ وہ اس کے سامان کے پاس بھٹکے۔ آخر کار اس چور نے اللہ سے معافی مانگی اور وہاں سے چلا گیا۔ اسی طرح کا واقعہ ہے کہ حضرت عطا رات کو نماز پڑھنے کی غرض سے ایک جنگل کی طرف چلے۔ راستے میں ایک چور کے ساتھ آپ کا سامنا ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے اس چور سے بچا لے۔ چنانچہ فوراً اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں خشک ہو گئے اور وہ چور رونے لگا اور کہنے لگا، میں پھر کبھی ایسا نہ کروں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے چھوڑ دیا۔ وہ شخص آپ رحمت اللہ علیہ کے پیچھے ہو لیا اور کہا، میں اللہ کے واسطے تم سے دریافت کرتا ہوں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا، میرا نام عطا ہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص لوگوں سے دریافت کرنے لگا کہ تم کسی ایسے شخص بزرگ صالحہ کو بھی جانتے ہو جو رات کے وقت صحرا میں نماز کے واسطے جاتا ہو؟ لوگوں نے کہا، ہاں، وہ عطا سلمی ہے۔ وہ عطا سلمی کے پاس پہنچا اور کہا، میں فلاں فلاں قصے سے توبہ کر کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور روتے جاتے تھے، ارے بلے ماس، وہ میں نہ تھا، وہ عطا رزق تھا۔ روایت ہے کہ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کے ارادے سے پانی میں گھسے اور کہیں سے چور آ ٹپکا اور وہ چور آپ کے کپڑے چرا کر بھاگ گیا۔ پھر ایک ساتھ کے بعد دیکھا تو چور کپڑے لیے ہوئے چلا آ رہا ہے، اس کے ہاتھ خشک ہو گئے ہیں۔ حضرت نے اپنے کپڑے پہن لیے، پھر فرمایا، الہی، آپ نے مجھے میرے کپڑے لوٹا دیے۔ اسی وقت صحیح و سالم ہو کر چلا گیا۔ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ ایک بار بلخ شہر میں وعظ فرما رہے تھے۔ آپ نے اثنائے وعظ میں فرمایا کہ الہی، جو اس مجلس میں سب سے زیادہ گناہ گار ہے، اس پر اپنا رحم فرما اور اس کو بخش دے۔ ایک کفن چور بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ جب رات ہوئی تو کفن چور قبرستان کی طرف چلا گیا۔ اس نے ایک قبر کو کھودا اور اس نے ہاتف غیبی سے ایک آواز سنی کہ اے کفن چور، تو آج دن کو حاتم اسم رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں وعظ کے دوران بخش دیا گیا ہے، جب انہوں نے دعا کی تھی، تو پھر آج ہی رات کو دوبارہ یہ گناہ کیوں کرنے لگا ہے؟ کفن چور نے یہ آواز سنی تو رونے لگا اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لی۔ دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، کوئی بھی مصیبت اس کے آڑے نہیں آتی۔